السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک وبعدد کل ذرۃ مئتا الف الف مرۃ وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، سوال یہ ہے کہ دعا کی قبولیت تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، جب آپ اذان سنیں، جس طرح مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ بھی ساتھ ساتھ اس کے ساتھ پڑھتے رہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وقرۃ عینی بک یا رسول اللہ اللہم متعنی سمعی والبصری وقرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اذان کے الفاظ ان کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ پھر جب اذان ختم ہو جائے تو آپ دعائے وسیلہ پڑھیں، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمۃ محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وبعث مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ یا بعض نسخوں میں مسلم ابن سنیان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے اذان ختم ہونے کے بعد پہلے درود شریف پڑھے، پھر حسب ذیل دعائے وسیلہ پڑھے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ۔ اس میں والدرجۃ الرفیعہ نہیں ہے، وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ دونوں دعاؤں میں جو بھی پڑھے۔ تو حدیث شریف میں آئے جو شخص کسی مصیبت یا سختی میں گرفتار ہو، اسے چاہیے کہ اذان کے وقت کا منتظر رہے اور اذان کا جواب دینے کے بعد مذکورہ بالا دعا پڑھے، اور اس کے بعد اپنی حاجت اور کشائش کی دعا کرے۔ اس کی دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ ابو داؤد ابو یعلا عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آئی ہے۔ کشائش مینز اپنے رزق کی فراخی کے لیے، تنگ دستی مفلسی سے نجات کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، برکت کے لیے۔ اذان کے بعد درود پڑھے، پھر اس کے بعد دعائے وسیلہ پڑھے۔ دعائے وسیلہ کے بعد پھر جو دعا بھی آپ مانگیں گے، جتنی بھی مصیبت ہو، سختی ہو، آزمائش ہو، تنگ دستی ہو، مفلسی ہو، بیماری ہو، تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ انشاءاللہ ضرور دعا قبول ہوگی۔ ایک دوسری دعا کہاں قبول ہوگی؟ اذان اور اقامت کے درمیان۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اقامت تکبیر کی 11 کلمے ہیں، لیکن احناف کے نزدیک 17 ہوئے، یہی احناف کا ہمارا مذہب ہے۔ بہرحال دوسرے حدیث میں آیا ہے کہ اقامت اذان ہی کی مانند ہے، فرق یہ کہ اقامت میں ترجیح نہیں ہے، اور 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ کا اضافہ ہے۔ اذان اور اقامت تکبیر کے درمیان یہ دعا مانگے۔ مؤذن نے اذان کہی، آپ نے درود پڑھا، دعائے وسیلہ پڑھی، آپ نے اپنے لیے کشائش کی جو بھی مصیبت تکلیف ہے اس کی دعا مانگی۔ اب دوسرا مرحلہ اقامت اور اذان کے درمیان آپ نے نوافل پڑھے، تو جب تک مؤذن اقامت نہ پڑھے یا مقتدی، تو اس دوران آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاة فی الدنیا والآخرہ۔
اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہر گناہ اور خطا سے معافی اور حق دکھ بیماری سے صحت اور عافیت دنیا اور آخرت میں ہر بلا عذاب سے حفاظت کا سوال کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اس لیے اس وقت ضرور دعا کیا کرو اور اللہ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کرو۔ تو اذان اور اقامت کے درمیان کثرت سے یہ پڑھا کرو، کثرت سے اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ۔ اور حدیث اس پہ دلیل ہے، ایمان کی سلامتی کے بعد عافیت، آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حاجت روائی کرنی ہے اور دعا ضرور قبول ہوگی۔ اذان کے بعد اور اقامت اور اذان کے درمیان۔ تو بار بار اس ویڈیو کو سنیں، سمجھ نہ آئے مجھے واٹس اپ کرے، میں دوبارہ انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا اور آپ لوگوں کی رہنمائی کروں گا۔ یہ سنت نبویہ ہے، تعلیمات مصطفیٰ ہے اور نبوی نسخے ہیں، اس پہ عمل کرے، اپنے عمل میں لائے۔ کتنا وقت، مختصر دعائیں ہیں لیکن اسم اعظم کی تاثیر رکھتی ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔